الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آیت الکرسی کو انہوں نے ذکر کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت الکرسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد، یعنی اجمالاً بیان کرنے کے بعد کہ اہل سنت والجماعت جو ایمان رکھتے ہیں وہ نفی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی مثال بیان کرتے ہیں اللہ کی صفات کی، اور اسی طرح سے وہ لوگ کیفیت بھی نہیں بیان کرتے ہیں اہل سنت والجماعت اللہ کے صفات کی کیفیت کو۔ تو اس کے بعد ان تمام عقیدے کو بیان کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ صفات کے تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ اخلاص ذکر کیا، جس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی اسماء اور صفات کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ آیت الکرسی کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کئی صفات کو ذکر کیا ہے اور کئی اسماء کو ذکر کیا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس آیت کو یہاں پر لایا ہے تاکہ دکھائے کہ یہ سب بھی اللہ کے نام ہیں اور یہ سب اللہ کے صفات۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت الکرسی کو۔ سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کے حوالے سے دو تین حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث اس حوالے سے جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 810 ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر، کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی ابی بن کعب سے کہا، یا ابا المنذر، اے ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت تمہارے پاس، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عظیم آیت ہے؟ یہ سوال ابی بن کعب سے ہو رہا ہے، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ ابی بن کعب جو ہے کاتب وحی میں سے تھے، وحی کو لکھنے والے جو چند صحابہ کرام تھے ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ تو چونکہ جب لکھے ہیں قرآن کو تو ان کی گزر تقریباً تمام آیات پہ ہوئی ہے، تو اس لیے ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ اس سوال میں دیکھیے جو لفظ آیا ہے ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، سب سے عظیم آیت، یہاں سب سے بڑی آیت نہیں پوچھا گیا، سب سے عظیم آیت۔ تو کہا کہ قلت اللہ رسولہ اعلم، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے۔ انہوں نے اپنا علم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے یعنی احالہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ قال، تو ابی بن کعب کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ، کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب دوسری مرتبہ سوال کیا گیا آپ سے تو آپ نے جواب دیا
کہ وہ آیت الکرسی ہے جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فضرب فی صدری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو مارا یعنی تھپتھپایا، وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، کہا کہ اللہ کی قسم مبارک ہو ابو المنذر، تمہیں یہ علم جو ہے تمہیں مبارک ہو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے جب پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو پورے قرآن میں ان کی نگاہ آیت الکرسی کی طرف گئی۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو صرف پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ قرآن کو سمجھتے بھی تھے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ فرق بھی کر لیتے تھے کہ کون سی آیت کتنی عظیم ہے اور کس بنیاد پر عظمت والی آیت ہے۔ تو ابو المنذر یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں جو آیات ہیں اور جو صورتیں ہیں، ان کی آپ بارہا فضیلتیں سنتے رہتے ہیں کہ اس سورہ کی یہ فضیلت ہے، اس سورہ کی یہ فضیلت ہے، اس آیت کی یہ فضیلت ہے۔ تو فضیلت کس اعتبار سے ہے، اس بنیادی نقطے کو آپ سمجھیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے اعتبار سے، کہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، سب اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک فضیلت ہے بعض صورتوں کی یا بعض آیتوں کی، تو اس کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں یا میٹر ہوتے ہیں، اس میٹر کی وجہ سے جو ہے اس آیت کی یا سورہ کی منزلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ابھی پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو سورہ اخلاص کے تعلق سے کہ یہ سورت کی عظمت کیا ہے، کہا تعدل ثلث القرآن، یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر جو ہے توحید کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ قرآن کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے، توحید باری تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے فضیلتیں بڑھتی ہیں، اس کے اندر جو میٹر ہوتا ہے، اس لیے جیسے سورہ فاتحہ کی فضیلت ہو یا کہ دیگر صورتوں کی جو فضیلت ہو، تو اسی طرح آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے کہ تمام آیتوں میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت کی عظمت سب سے زیادہ ہے پورے قرآن میں۔ ایک آیت کی اگر عظمت کی بات کریں ہم، تو اس آیت کی سب سے زیادہ عظمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر جو مضامین اور جو میٹر ہے، وہ میٹر نہایت ہی عظیم ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے، جس میں اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کو آج ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ اس اعتبار سے کہ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کا ایک انوکھا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کون ہے اور وہ عبادت کا مستحق کیوں ہے۔ جی، یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث دیکھیے، کہا کہ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ کہا کہ جو شخص، ابی امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے آیت الکرسی پڑھی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، تو کہا کہ لم یمنعه من دخول الجنۃ، کہا کہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے اس کی موت کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ گویا یعنی اگر وہ مر جائے گا تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یعنی یہ آیت الکرسی کو اگر پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے کوئی ہر نماز کے بعد، تو گویا کہ یہ عمل جنت میں داخلے اور جنت میں جانے کے اعمال میں سے ہے۔ لہذا ہمیں ہر فرض نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ اس آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ تیسری حدیث، یہ حدیث امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث ہے، اگلی حدیث جو کہ غالباً اس حدیث کو میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، بعث رجلا على سریة فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، کہ وہ قل هو الله أحد سے اپنی نماز کا اختتام کرتا، اور تلاوت کے بعد جو ہے نا رکوع سے پہلے پھر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ تو جب وہ لوگ لوٹے واپس، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم،
تو جب وہ لوگ واپس آئے جنگ سے تو انہوں نے اپنے جو امیر تھے ان کا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلوہ لأی شیء صنع ذلک، کہ اس نے کس بنیاد پر یہ کام کیا تھا. فسألوہ، تو لوگوں نے پوچھا ان سے، فقال لأنها صفۃ الرحمن عز وجل، اس لیے کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہوئے ہیں. فأنا أحب أن أقرأ بها، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروه ان اللہ تعالی يحبه، کہا کہ تو اس آدمی کو، اس کمانڈر کو، اس جو امیر تھا، اس کو کہہ دو، اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. گویا یہ جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں، جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہوگا. اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات سے محبت کرنا اللہ کی محبت کو لازم ہے. یعنی اگر ہماری محبت اللہ اور اس کے صفات، اللہ کے نام اور اس کے صفات سے ہے، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوگی. گویا اسماء و صفات سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کو مستلزم ہے. اسی طرح سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا جس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی زکوٰۃ کے جو مال آئے ہوئے تھے اس کی نگرانی پر مقرر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے جو ہے رات میں ایک چور آیا، ان کو پکڑے، تو انہوں نے کہا کہ میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دو، میرے بال بچے ہیں. تو اس طرح 2-3 دن جو معاملہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دیا، پہلی رات کی خبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، آج وہ پھر آئے گا. پھر اس طرح سے تیسرے دن بھی پکڑا گیا وہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہیں حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیج کر اس کی حفاظت کرواتا ہے. تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ بولا ہے لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے. یعنی یہ یہاں بھی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور وہ فضیلت شیطان کے بتانے سے نہیں، بلکہ یہاں جو غور طلب نقطہ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حامی کی، یعنی اس کی موافقت کی کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے، تب جا کر کے ہم اور آپ اس کو اس کی فضیلت کو اقرار کر پاتے ہیں. ورنہ اگر صرف شیطان کی بات ہوتی تو اس کو ہم نہیں مانتے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے سامان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو یہ چند احادیث تھیں جو آیت الکرسی سے پہلے کو پڑھنے سے پہلے مناسب تھا کہ اس کو بیان کیا جائے. اب آئیے آیت الکرسی جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ دوسرے صفحے میں دیا ہوا ہے، آپ اس کو ترجمہ پڑھ لیں گے. پھر بھی میں ایک بار ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، تاکہ اللہ وہ ہے. کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی. ہاں اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی لا الہ الا ہو، معبود برحق کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود اللہ کے جی. سوا. اور کچھ؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی سچا معبود اللہ کے سوا. اچھا چلیے جزاکم اللہ خیر. جی اسی لیے میں رک گیا ترجمہ کرنے سے. عام طور پر یہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ابھی بھی دیکھی گئی. وہ غلطی کیا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جنہوں نے یہ ترجمہ کیا یہ ترجمہ 100% غلط ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی خرابی دو ناحیے سے ہے، دو طرح سے یہ ترجمہ غلط ہے. ایک تو غلط اس لیے ہے کہ اس میں حقیقت کا انکار ہے. اس ترجمے میں اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس میں حقیقت کا انکار ہے. یہ پیج نمبر ہے
دیکھیے پیج نمبر کتنا ہے، 11 میں ہے، لیکن جو باتیں آج ہوں گی شاید کتاب میں نہیں ہے، وہ ہے نا، کتاب میں وہ چیزیں نہیں ہیں آج. باقی آیت الکرسی کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں آج. ٹھیک ہے، آیت الکرسی صفحہ نمبر 11 پر ہے. کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں نے کہا یہ ترجمہ غلط ہے. غلط دو ناحیے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ حقیقت کا انکار ہے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ایک غیر مسلم کہے گا نہیں میرا تو معبود ہے، فلاں کہے گا میرا تو معبود ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے اللہ کے علاوہ سینکڑوں معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے نا، معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو آپ گویا کہ اس ترجمے کے ذریعے سے حقیقت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سامنے والا آپ کو انکار کر دے گا کہ نہیں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ تو ہمارے یہاں بھی معبود ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں معبود ہیں. تو یہ حقیقت کا انکار ہے. ٹھیک ہے. دوسری غلطی جو سب سے خطرناک غلطی ہے، جس کی طرف ہر آدمی پہنچ نہیں پاتا، وہ غلطی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جتنی چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب کے سب جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ سب بھی تو معبود ہے نا. گویا اس ترجمے میں وحدت الادیان کا عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گرچہ آپ کی نیت نہ ہو، لیکن یہ خرابی لازم آتی ہے اس ترجمے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گویا کہ یہ لوگ جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں اور پوجا کر رہے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. جیسا کہ وحدت الادیان کے قائلین یہ بات کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم بھی صحیح ہو اور تمہارا دین بھی صحیح ہے، ہمارا بھی صحیح ہے، سب کا صحیح ہے، یہ وحدت الادیان اس کو بولتے ہیں. تو گویا کہ ایک غیر مسلم اگر کسی مورتی کی، کسی درخت کی، کسی حجر کی پوجا کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ بھی صحیح ہے اور وہ سب اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں گویا کہ. تو اس دو ناحیوں سے جو ہے نا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن تھوڑی گہری بات ہے کہ اس میں لازم یہ آتا ہے کہ جیسا کہ وحدت الوجود جو لوگ کہتے ہیں، جو اس بات کے قائلین ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے نا یہ کچھ نہیں ہے. آسمان، زمین، پہاڑ، درخت اور حجر شجر، ساری چیزیں جو دکھ رہی ہے نا یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب اللہ ہے. تو جو معبود یہاں پر دکھ رہے ہیں نا پتھر کی شکل میں، حجر شجر کی شکل میں، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب اللہ ہی کی عبادت ہو رہی. تو یہ ترجمہ ان دو ناحیوں سے غلط ہے. اس لیے اس کا صحیح ترجمہ ایک بہن نے کیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. یہ لفظ برحق کو لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. معبود تو ہیں لیکن حقیقی جو لائق ہے عبادت کے، ایسا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. واضح ہے؟ واضح ہے کہہ رہا ہوں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر. جی صحیح ترجمہ یہ ہوگا نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. سچا معبود نہیں. ہاں، برحق معبود، سچا معبود نہیں ہے، ایسا ترجمہ کریں. یا پھر لائق نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. جی اب دیکھیے ہم لوگ، میں نے کہا کہ آیت الکرسی کو ہم لوگ سمجھیں گے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ یہ کون ہے؟ ہم لوگ اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ کیا کوالٹی ہے اللہ کے اندر؟ ان سارے سوالوں کا جواب اس ناحیے سے ہم لوگ آج آیت الکرسی کو سمجھیں گے کہ اللہ نے کہا اللہ وہ ہے کون؟ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں. الحی القیوم،
وہ کیا ہے؟ الحی ہے، زندہ ہے، القیوم قائم کرنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ سنتن کا معنی ہے اونگ اور نوم کا معنی نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ہے نا، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو سفارش کرے اللہ رب العالمین کے نزدیک بغیر اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی حاضر و غیب ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ الا بما شاء، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان دونوں کو یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ جو حفاظت کر رہا ہے، یہ حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتا۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ علی ہے اور عظیم ہے۔ اس آیت الکرسی کے اندر یہ جو عظیم آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے تقریباً 7 یا 8 دلائل موجود ہیں، 7 یا 8 دلائل موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی کیوں ہے۔ اس کے 7-8 دلیلیں موجود ہیں، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اس آیت کو جو اس پس منظر میں اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، کس لیے ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں دکھانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات دکھانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین کے 5 نام ثابت ہیں، 5 نام۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الحی، زندہ، ہے نا، اللہ کا معنی معبود، الحی زندہ، اسی طرح سے القیوم، یہ تیسرا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، 3 نام ہو گئے۔ اس کے بعد آخر میں دیکھیے العلی العظیم، یہ اللہ کے 5 نام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پہلے قاعدہ بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہر نام کے اندر اس کا جو معنی ہے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے، ہر نام کے اندر جو معنی ہے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ، اللہ کے اندر الوہیت کی صفت ہے، تو نام تو 5 ہے لیکن صفات اس میں کئیک ہیں۔ کہا کہ اللہ کے اندر الوہیت کی صفت ہے، اسی طرح سے الحی کے اندر اللہ کے لیے حیات کی صفت ہے، القیوم کے اندر قیومیت کی صفت ہے، اسی طرح سے العلی کے اندر علو یعنی اللہ بلند ہے، عرش کے اوپر ہے، بلند ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، علو کی صفت ثابت ہے اللہ کے لیے۔ العظیم یعنی اللہ کی عظمت، عظمت کی صفت، بڑائی کی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ اسی طرح سے کچھ اللہ کے صفات تنزیہیہ یعنی صفات منفیہ جس کو کہتے ہیں، اس کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے، جیسے اس کو اونگ نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ اچھا، ہم نے اس سے پہلے قاعدہ بتایا تھا، پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو، میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے صفات کو عموماً یعنی پازیٹیو میں ثابت کرتا ہے، جیسے وہ حی ہے، قیوم ہے، علی ہے، عظیم ہے، اس طرح سے، لیکن کبھی نیگیٹو میں اس کی نفی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیگیٹو میں جب اللہ رب العالمین نفی کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف نیگیٹو نہیں ہے بلکہ اس کے پازیٹیو کو ثابت کرتے ہوئے، جیسے اللہ نے کہا کہ اسے اونگ نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اونگ نہیں آنا، نیند نہیں آنا کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ حیات کاملہ سے متصف ہے، اور نیند اور اونگ جس کو آتی ہے اسے موت بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا حی ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی، تو اس کے کمال اپوزٹ جو کمال ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کے لیے صفت علم بھی ثابت ہے، تو یہ سارے جو ہے نا صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اب آئیے
کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، اس کے دلائل کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ دیا گیا کہ اللہ تعالی ہمارا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین الحی ہے، یہ پہلی دلیل ہے۔ پہلی دلیل ہے اللہ کے معبود ہونے کی، یعنی اللہ کے حقیقی معبود ہونے کی، کہ وہ الحی ہے نا، کیونکہ یہ الحی کی صفت ظاہر ہے، اللہ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اندر ایسی کوالٹی ہوگی یا ہو، یعنی اس معبود کے اندر جو حقیقی معبود ہوگا اس کے اندر ایسی کوالٹی ہونی چاہیے جو کسی اور معبود جن کو لوگوں نے بنایا ہے ان کے اندر وہ کوالٹی نہ ہو، تبھی تو وہ اکیلا مستحق ہوگا نا عبادت کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی صفات جس صفت سے اللہ رب العالمین متصف ہے، کیا اس صفت سے کوئی بھی دنیا کا معبود جس کو لوگوں نے معبود بنایا ہے اس صفت سے متصف ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کیا ثابت کیا کہ وہ الحی ہے، یعنی زندہ ہے۔ کیسا زندہ؟ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی قرآن مجید کے اندر، کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس حی پر، اس زندہ ذات پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ اچھا، ایسا زندہ ہے اللہ تعالیٰ جو کبھی نہیں مرے گا۔ یہ صفت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ جس کو لوگ دنیا میں عبادت کرتے ہیں ان کے اندر کیا یہ صفت پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، باطل معبود ہیں اللہ کے علاوہ، ظاہر اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ باطل ہیں جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ تو ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ 3 طرح کے معبودان ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یا پہلی قسم ایسے معبود جو زندہ تھے مر گئے، زندہ تھے اور مر گئے، ظاہر ہے یہ کوالٹی نہیں پائی گئی اس کے اندر، زندہ تو تھے لیکن مر گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس زندہ ہونے سے پہلے پھر وہ مردہ تھے، تو گویا کہ یہ صفت جو الحی اللہ کی صفت ہے جو کبھی مردہ نہ تھا نہ کبھی مرے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ صفت ان معبودوں میں نہیں پائی گئی جو لوگ زندہ تھے اور مر گئے اور ان کی عبادت ہو رہی ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولیاء ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی قسم معبودوں کی، یعنی اللہ کے علاوہ جو باطل معبودان ہیں ان کی پہلی قسم۔ دوسری قسم ایسے لوگ جو مثلا ابھی زندہ ہیں اور ان کی عبادت کی جا رہی ہے، جو کل ہو کر کے مرنے والے ہیں، تو ان کے اندر بھی حیات کاملہ نہیں ہوئی نا، یہ حیات والی صفت ان کے اندر بھی نہیں ہوئی، لہذا ان میں سے کوئی بھی الہ بننے اور معبود بننے کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ صفت نہیں ہے ان کے اندر۔ اچھا، کچھ معبودان ایسے ہیں جن کے اندر حیات ہی نہیں ہے، تو موت کا سوال ہی نہیں ہے اس میں، جیسے پتھر ہیں، درخت ہیں، حجر شجر وغیرہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کی عبادت کرنا، تو جو لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر تو پہلی بات حیات ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض مان لیں جیسا کہ آج کی سائنس کہتی ہے درختوں میں بھی جان ہوتا ہے، تو یہ درخت بھی ایک دن آگے چل کے مرنے والے ہیں نا، تو اصل تو یہی ہے کہ ان کے اندر جو جیسے پتھر وغیرہ ہیں تو ان کے اندر جان نہیں ہے، تو اگر مان بھی لیں کہ جان ہے لیکن پھر بھی یہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان تینوں صورتوں میں یا تو کچھ معبودان جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ مر چکے ہیں، جن کے اندر حیات کاملہ نہیں تھی، جو زندہ ہیں جو کل ہو کر کے مرنے والے ہیں، ہے نا، اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو ان کے اندر جان ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ تینوں قسم کے جو معبودان ہیں، معبودان باطلہ، یہ تینوں کے اندر ہی گھومیں گے۔ اب ان تینوں قسم کے اندر کہیں بھی حیات کاملہ نہیں ہے، لہذا ان میں سے کوئی بھی معبود بننے لائق نہیں ہے۔ واضح ہے؟ پہلی دلیل واضح ہے؟ جی، اب دوسری دلیل دیکھیے کہ اللہ ہمارا معبود کیوں ہے،
ٹھیک ہے. کہا القیوم، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیوم ہے. قیوم کا معنی ہوتا ہے القائم بنفسہ والقائم لغیرہ، کہ بذات خود وہ قائم ہے اور دوسروں کو قائم کیا ہوا ہے. یعنی اللہ کو وجود کسی نے نہیں بخشا، اللہ تعالیٰ خود بخود کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دوسری بات یعنی اس کے قیام میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو وجود میں لایا ہے، قائم کیا ہے، یہ اس کا کمال ہے. اچھا، یہ صفت کیا کسی کے اندر ہے؟ دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلات تھے یا ہیں یا ہوں گے، کسی کے اندر یہ کوالٹی ہے؟ وہ تو جو بھی معبود بنے ہیں یا جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے، اس کا تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ دنیا میں وجود نہیں تھا ان کا، پھر وجود بخشا گیا، پھر اس کی عبادت کی گئی، پھر وہ مر گیا، ختم ہو گیا. تو وجود کے اعتبار سے کوئی مستقل ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. لہذا یہ صفت بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اسی لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 ہے، کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح قائم کر رکھا ہے دنیا کو. کہا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو ٹھہرائے ہوا ہے. کس بات سے؟ ان تزولا، کہ یہ دونوں ہلنے لگے، زمین ہلنے لگے یا آسمان ہلنے لگے، آدمی نہیں بچیں گے. تو کہا کہ اس کو ہلنے سے بچائے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں ہلنے لگے، ان امسکہما من احد، کوئی ہے جو ان دونوں کو ٹھہرا لے، من بعد ہی، یعنی اللہ کے بعد. تو گویا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنا کمال ثابت کیا کہ دیکھو میں نے ہی آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر رکھا ہے، زمین کو کھڑا کر رکھا ہے، تمہارے لیے چلنے کے لیے بنا دیا ہے، بغیر ہلے، بغیر یعنی پریشان کیے. تو یہ زمین جو ہے اس کا ٹھہرے رہنا اور آسمان کا ٹھہرے رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قیومیت کی صفت سے ہو رہا ہے. لہذا اگر یہ تھوڑی بھی ہلنے لگے تو کسی کی مجال نہیں دنیا میں، چاہے اس کو معبود ہی بنایا گیا ہو کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اس کو روک نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی ٹھہرا سکتے ہیں. لہذا یہ صفت بھی صرف اللہ رب العالمین کے یہاں پائی جاتی ہے، لہذا وہی عبادت کا لائق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے، لہذا ان میں سے کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہو سکتا. یہ دوسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، ہمارا معبود کیوں ہے. تیسری دلیل، کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہے یا بنائے ہوئے ہیں ابھی بھی، کیا ان کے اندر کسی کے اندر یہ صفت ہے کہ اسے نیند اور اونگ نہ آئے؟ نہیں ہے نا. ظاہر ہے یہ صفت صرف ہمارے رب کی ہے، لہذا وہی ہمارا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صفت سے وہی متصف ہے، یعنی اس چیز سے وہی متصف ہے کہ اسے اونگ اور نیند نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو اونگ اور نیند آتی ہے، لہذا وہ معبود نہیں بن سکتے ہیں. کہا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کہا کہ کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی اس سے جو ہے نا مخفی نہیں ہے. ذرة في السماوات ولا في الأرض، آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، نہ ہی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں محفوظ ہے. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 ہے، سورہ سبا آیت نمبر 3، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا کمال کا اظہار کیا. ظاہر ہے اگر جو سو جائے، جو بادشاہ ہو وہ سو جائے تو حکومت کون چلائے گا؟ دنیا میں، زمین میں، پوری دنیا میں اللہ رب العالمین ہی کا حکم چلتا ہے. ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ہلتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہلتا. اللہ تعالیٰ ہی اگر سو جائے
اور اسے بھی اونگ آنے لگے تو وہ اپنے ملک سے اپنی بادشاہت میں گویا اس کے اندر بھی خلل پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس صفت سے کیا ہے، اس عیب سے پاک ہے تو اسے اونگ اور نیند نہیں آتی ہے، جبکہ دوسرے میں کسی کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اسی لیے وہ ہمارا معبود ہے۔ چوتھی دلیل، اللہ رب العالمین ہی ہمارا معبود ہے، صرف اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اس کی چوتھی دلیل کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہا کہ اسی کے لیے آسمان میں جو کچھ ہے اس کی، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی ملکیت صرف اسی کی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اس آیت میں، اس ٹکڑے میں جو اللہ کی الوہیت، اللہ کے معبود ہونے کی دلیل ہے وہ یہ کہ اسی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری ملکیت صرف اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ ہے کوئی ایسا معبود جس کی عبادت کی جاتی ہو، جس کی پوجا کی جاتی ہو، وہ آسمان و زمین میں کسی چیز کا مالک ہے؟ ہاں، البتہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ رب العالمین نے کچھ ملکیت دی ہے، کسی کسی کو، کوئی بادشاہ بنا ہے، کوئی کچھ بنا ہے، کوئی کچھ بنا ہے، لیکن یہ جو ملکیت ہے کیا اس کی مستقل ملکیت ہے؟ ایسا تھا کہ کبھی اس کے پاس وہ ملکیت نہیں تھی لیکن وہ پھر ختم ہو جائے گی اس کے مرنے پر۔ تو اللہ رب العالمین ہی حقیقی آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، لہذا معبود صرف وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے یا کوئی ملکیت نہیں رکھتا ہے، لہذا کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ کہہ دیجئے کیا تم لوگ ان لوگوں کو پکارو جن کو تم کچھ سمجھتے تھے، زعمتم من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ تم جس کو کچھ سمجھ کر تم پکارتے تھے ان کو پکارو، کیا ہوگا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ لوگ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کے حوالے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین تبصرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے مشرکین کی شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے۔ مشرکین جو اپنے اولیاء سے ہو یا اپنے جو معبودان سے جو ان کا لگاؤ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، کیوں رہتا ہے؟ ظاہر ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو یا تو ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان سے وسیلہ طلب کرتے ہیں وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ قبر پرست ہوں یا مشرکین جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہوں، ان کا معاملہ ہو، سب کا جو معاملہ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے یہاں کیا کرتے ہیں، یعنی یہ ہمیں تاکہ جنت دلا دیں یا ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، اس لیے ہم جاتے ہیں ان کے پاس، حالانکہ وہ شرک ہے، ان کا کہنا وہ جھوٹا ہے، وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ بھائی ایک آدمی جب کسی کے سامنے جا کے جھکتا ہے تو کچھ تو امید ہوتی ہے نا، ان کے پاس ان سے کچھ امید ہوتی ہے، تبھی تو جا کر کے وہ اپنا مقدس پیشانی کو جا کر وہاں جھکاتا ہے اور سجدے کرتا ہے، کچھ تو امید ہوگی، تاکہ سارے امیدوں کے راستے کو اللہ نے بند کر دیا۔ کہا کہ تم جن جن کو پکارتے ہو فَلِدُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جن جن کو تم پکارتے ہو، جو کچھ سمجھتے ہو، تم ان کو پکارو، ان کی حالت کیا ہے؟ یہ تم کے برابر مالک نہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے یہاں ان کو نا امیدی دلائی، کہا کہ تم کے پاس جا رہے ہو نا، وہ ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے، میں اس کا مالک ہے نا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جن کے پاس جا رہے ہو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، چلو مالک نہیں ہے، کچھ نہیں دلا سکتے ہیں نا، ظاہر مالک رہے گا تبھی تو وہ اپنے مال میں سے دے گا، کچھ بھی ذرے کے مالک نہیں ہے تو اللہ سے کیا دلا دیں گے تمہیں؟ ایک راستہ کٹ ہو گیا، ایک راستہ ختم،
یعنی مانگنے کی جو امید، جس امید کے ساتھ گئے تھے وہ راستہ بند ہو گیا. کہا کہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایک آدمی اپنے پورے مال کا مالک نہیں ہوتا ہے، یعنی مال کا مالک ہوتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، چلو پورے مال کا مالک نہیں ہے. 2 آدمی مل کر مثلا ایک کمپنی چلا رہے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار آیا تو ان میں سے کچھ دے سکتا ہے نا. پارٹنرشپ ہے، اپنا حصہ بھی ہے اس میں، اپنے لوگوں کو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سے دکان سے اٹھا کر دے دیا. کہا کہ اللہ نے کہا وما لهم فیہما من شرک، کہا اللہ کے بادشاہت میں، اللہ کے خزانے میں ان لوگوں کا، یہ جو جن کو تم پکارتے ہو نا، ان کی کوئی شراکت داری نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے. کیسے دلائیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی حق نہیں بنتا، کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ دلا دیں. لہذا یہ جو رہی صحیح جو بچی امید تھی کہ کچھ دلا دیں گے، یہ بھی ختم. اچھا آگے بڑھیے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پارٹنرشپ نہیں ہوتی ہے، لیکن مثلا آپ میں سے کسی کے پاس دکان ہو، میں نے آپ کی مدد کی ہو، میرا کوئی آدمی آپ کے پاس دکان میں گیا، آپ نے ان کو، یعنی میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں نے فلاں دن مدد کیا تھا، تو یہ ہمارے آدمی ہیں، کچھ دے دیجئے ان کو، کچھ تعاون کر دیجئے ان کو. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی نے اللہ کی مدد بھی نہیں کی، اللہ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وما له منهم من ظہیر، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جا کر بول سکیں کہ اللہ میں نے تجھے کسی دن مدد کیا تھا، یہ میرے مرید ہیں، ان کو جو ہے نا تو جنت دلا دے. نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں رہے گی ان کے پاس. تو گویا کہ یہ بھی امید ختم، یعنی یہ تھوڑی سی امید بچی تھی، یہ بھی ختم. اس کے بعد کہا ایک اور امید ہے، کہا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کٹ کر دیا اور کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے دلا تو نہیں سکتے ہیں کیونکہ کوئی حق نہیں بنتا، نہ تو آسمان و زمین میں کوئی ملکیت ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ ہے، اور نہ اللہ کو کبھی مدد کیا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ سب کچھ بھی نہیں کیا ہے، چلو ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہم تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت دلا دیں گے. کہا کہ یہ بھی بات کوئی بھی معبودان باطلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کہا اللہ رب العالمین نے یہ راستہ بھی کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں شفاعت کسی کی نفع بخش نہیں ہوگی، یعنی کسی کی سفارش نفع بخش ہوگی ہی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے سفارش کرنے کی اجازت نہ دے. اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر بھی نہیں سکتا ہے. تو جو گارنٹی لے رہے تھے نا کہ ہم سفارش کر کے تمہیں دلا دیں گے اللہ سے، کہا کہ یہ راستہ بھی بند ہو گیا کہ اجازت ملے گی تو آدمی سفارش کر سکتا ہے. تو گویا اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی جو کمزوریاں بیان کی کہ ان کا کچھ بھی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اب یہ تمہیں کیسے کیا دلا دیں گے. لہذا جو معبود بن سکتا ہے وہ کون؟ جس کے پاس ساری ملکیت ہے، ساری طاقت ہے اور سارا پاور ہے، وہی تمہارا معبود بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. یہ تھی ہماری چوتھی دلیل اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی. اس کے بعد کہا کہ اگلی دلیل ہے، پانچویں دلیل، کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کہا کہ کون ہے وہ شخص، انداز دیکھیں آپ، کہا کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرنے کے لیے جرأت کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے، ہے نا. تو گویا کہ سفارش کا معاملہ بھی سارا کے سارا اللہ کی ملکیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کہا کہ کتنے ہی فرشتے ایسے ہوں گے آسمان و زمین، فی السماوات، آسمان میں، لا تغنی شفاعتهم، فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. کیا ان سے بھی مقرب بندہ آدمی ہو سکتا ہے انسان میں سے؟ وہ اتنے مقرب فرشتے، کہا کہ ان کی بھی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، مگر اللہ رب العالمین جب اجازت دے دے کسی فرشتے کو کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو، فلاں کے لیے کر سکتے ہو، تبھی جو ہے نا وہ سفارش کامیاب ہوگی اور کارگر ہوگی.
لہذا فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی اگر بغیر اجازت کے سفارش کریں تو قبول نہیں ہوگی. تو یہاں تو یہ سب ایرے گہرے جو ہیں یہ کیا سفارش کر کے کسی کو جنت دلا سکتے ہیں؟ گویا جو ایک سفارش کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے دو لفظ بول نہ سکے اور دو لفظ بول کر کچھ کرا نہ سکے وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ شفاعت کی پوری ملکیت تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. لہذا اگر عبادت کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے کیونکہ وہی اس سفارش کی بھی ملکیت رکھتا ہے. اسی سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو مجھے یعنی نبی کی سفارش عطا فرما دے, فلاں فلاں کی سفارش اللہ مجھے تو جنت داخل کر دے. ہمیں اللہ سے ہی کہنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں وہ سفارش کی ملکیت نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے وہی ہمارا معبود ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہا یعلم ما بین, یہ 36 دلیل ہے, یہ کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع الا بما شاء. یہاں تک جو ہے یہ 5ویں دلیل ہے. کہا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے, جو ان کے پیچھے ہیں, اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. گویا کہ آپ دیکھیے دنیا میں جو بھی معبودان ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے, چاہے وہ مر گئے ہوں یا زندہ ہوں, تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اور پیچھے ہر ایک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم, ہر ایک کا علم, ہر ایک چیز کی جانکاری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس طرح کا علم دنیا میں مخلوق میں کسی کے پاس ہے نہیں ہے. اللہ نے تو کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, تھوڑا علم دیا گیا ہے تمہیں. تو اس تھوڑے علم میں وہ معبود بن جائے گا, جبکہ وہ رب, وہ اللہ جو حقیقت میں اللہ ہے اور حقیقت میں معبود ہے, اس کے پاس تو اتنا علم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو معبود کون بنے گا؟ وہ بنے گا معبود, یا پھر جو ہر بات سے محتاج ہو, ہر چیز میں محتاج ہو, وہ بن سکتا ہے معبود. یقیناً وہی ذات معبود بن سکتی ہے جو جس کے پاس اس طرح کا علم ہو, یعنی آگے اور پیچھے ہر ایک چیز کا علم ہو, وہی معبود بن سکتا ہے. اس کے بعد 6 دلیل ہے, کہا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی ہے نا, آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی ہے. یہ کرسی کیا ہے جی؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین اللہ کی جی اللہ تعالیٰ کی رکھنے کی جگہ, نہیں سمجھ میں آیا کچھ بھی. ایک ایک کر کے بولے نا. سر یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے سر. اللہ تعالیٰ کے کرسی یعنی اللہ کا عرش. درمیان جی, کی جگہ ہے اس کے نا. بعد اللہ کی پیر رکھنے کی جگہ ہے. اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ. اور کچھ؟ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہے, جو سب چیز کو گھیرے. اللہ کا احاطہ ہے, ہاں, جو سب چیز کو, جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے کرسی کوئی چیز نہیں ہے, کرسی اللہ کی مخلوق ہے. چلیے اور کچھ؟ اللہ کی وسعت ہے. جی, اللہ کی وسعت ہے جس کو تمام اللہ کی وسعت ہے جسے تمام عالم کو اللہ کی وسعت یعنی کوئی چیز خارج میں پیدا کی ہوئی نہیں ہے, ایسا؟ سر میں بتاؤں؟ جی سر جی جی بتائیں. اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کے درمیان کی جو جگہ ہے نا اسے کرسی کہتے ہیں. اچھا, یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں نے کہاں سے دی ہیں؟ جی, آپ لوگوں کے اس علم کا مصدر کیا ہے؟ کہیں سنے ہیں درس میں یا کتاب میں پڑھے ہیں یا کیا؟ جی سر سنیں کہ اللہ عرش پر ہے, اور اللہ کی کرسی کے بارے میں سنے ہیں کہ اللہ اس میں مستوی ہے. جی, ابھی اصل اللہ کی عظمت بیان ہوگی.
اس لیے میں یہاں تھوڑا رکا. جی. اللہ کی کرسی عرش پہ ہے جیسے اس کے چاند کے لائق ہے. اللہ کی کرسی اللہ کے عرش پر ہے. یہ تو عجیب تفسیر میرے سامنے آ رہی ہے. جی تو سنیے اب یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود کیوں ہے. اس کے کئی دلائل دیے گئے کیونکہ یہ ساری کوالٹی صرف اللہ ہی کے پاس ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہی معبود بن سکتا ہے. کسی اور کے اندر نہیں ہے, مطلب وہ معبود نہیں بن سکتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہاں بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کرسی کا ذکر کر کے, ہے نا. ابھی اللہ کی عظمت کو ہم اس کے مخلوقات سے دیکھیں گے. اللہ کی عظمت کتنی ہے اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہم, لیکن اس کی چند مخلوقات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ ذات جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوق بنائی وہ ذات کتنی عظیم ہو سکتی ہے نا. تو یہ کرسی کے تعلق سے ایک صحیح قول آیا آپ لوگوں کی باتوں میں سے. ایک بات وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے 2 قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. کرسی کیا ہے؟ 2 قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. اور کرسی یہ الگ ہے اور عرش یہ الگ ہے. مجھے معلوم تھا کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی, اس لیے میں نے سوال کیا کہ عرش الگ چیز ہے اور کرسی الگ ہے. ابھی ہم 2-3 حدیثیں پیش کریں گے جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہاں پر اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین سب کو جو ہے نا گھیرے میں لے رکھی ہے. اتنی بڑی ہے یہ کرسی. اور اتنی بڑی کرسی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں موضع قدمی الرحمن, یہ اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے, یہ ابن عباس کہتے ہیں. اور یہ بات غیبیات سے متعلق ہے. صحابی جب غیبیات سے متعلق بات کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث نبوی ہے. ٹھیک ہے, وہ حدیث نبوی ہے کیونکہ صحابی غیب کی بات نہیں جانتے ہیں اور اس کو حدیث رسول پر محمول کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ بتایا تھا اور نبی نے کسی موقع پر بیان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرسی ہے جس پہ اللہ رب العالمین کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قدم یہ ثابت ہے, جیسا کہ آگے حدیث کی روشنی میں جب ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے اندر تو وہاں پر بات آئے گی کہ اللہ کے قدم بھی ہیں. 2 قدم ہیں اللہ تعالیٰ کے. کیسے ہیں؟ جیسے اس کے شایان شان ہے, جیسے اس کے لائق ہے. جی تو یہ کرسی کا عالم دیکھیے آپ. ابھی ہم کرسی کو سائڈ میں رکھتے ہیں, یہ آسمان اور زمین کو ہم دیکھ لیں, ہے نا. آسمان اور زمین کو دیکھ لیں. جیسے 7 آسمان ہیں, 7 آسمان کے بارے میں اور اسی کے تعلق سے حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عظمت کو اگر تم دیکھنا چاہو, اور دیکھیے, اور اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے, یہ بہت لوگوں کا عقیدہ ہے, بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے. ہمارے آزو بازو میں اڑوس پڑوس میں رہنے والے ایسے لوگ بھی اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں. اس لیے یہ دنیا کا سب سے بدترین کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اچھا, یہ عقیدہ کیوں بناتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اچھا, اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہتے ہیں اسبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 7 ملقيت في ترس أخرجه ابن جرير الطبري. کہتے ہیں کہ آسمان جو 7 آسمان ہے اس کو اور کرسی کو ذرا ہم کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہا کہ اگر کرسی کی بڑائی سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھیں کہ 7 آسمان کو, جس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے اور آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کے برابر ہے, اس کو طے کرنے میں لگیں گے, اور دوسرے آسمان تک اسپیس جو ہے وہ اتنا ہی ہے 500 سال کے برابر.
یعنی ساتویں آسمان تک یہی موٹائی اور یہی اسپیس ہے. تو کہا کہ ان ساتوں آسمانوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور کرسی کو ایک طرف رکھا جائے تو کہا ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں 7 سکے کی طرح دکھیں گے اور کرسی اتنی بڑی دکھے گی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک مخلوق کی عظمت ہے. یہ کیا کہا؟ کدواہم سبعۃ القیت فی ترس. ایک بڑی پلیٹ میں اگر 7 سکے رکھ دیا جائیں تو کیسے دکھیں گے 7 سکے؟ کہا کہ کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمان ایسے ہی دکھتے ہیں, چھوٹے نہیں ہو جاتے ہیں. آپ کمپیریزن سمجھتے ہیں نا کہ کمپیئر جب کرتے ہیں دو چیزوں کو تو یعنی ایک چیز چھوٹی دکھتی ہے ایک چیز بڑی دکھتی ہے جب بڑی اور چھوٹی چیز کے درمیان ہو. تو کرسی اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ گویا کہ آسمان اور زمین ان کے سامنے کیا ہے سکوں کی طرح سے ہے. اتنی بڑی کرسی جو اللہ رب العالمین کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. اندازہ کیجئے اس رب کی عظمت کا کہ وہ رب کتنا بڑا ہوگا. اس کے بعد اچھا کرسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اتنی بڑی ہے یہ کرسی. کہا کہ آگے بڑھیا اور کہا مل کرسی فی العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري فلاة من الارض والكرسي موضع قدمي الرحمن. کہا کہ اچھا یہ کرسی تو اتنی بڑی ہو گئی, اب اس کے سامنے عرش کو رکھا جائے یعنی عرش کے مقابلے میں عرش کے ساتھ کرسی کا کمپیئر کیا جائے کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کتنی بڑی ہے. تو کہا کہ کرسی کا حال عرش کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے ایک بڑے سے چٹیل میدان ہو, تحد نگاہ جو ہے نا چٹیل میدان ہی ہو, اس میں لے جا کے کوئی ایک انگوٹھی رکھ دے تو اس میدان کے مقابلے میں اس انگوٹھی کا پرسنٹیج کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا. کہا کہ کرسی کے سامنے عرش کے سامنے یعنی عرش کتنا بڑا ہے اندازہ لگائیں آپ کہ اس عرش کے سامنے یہ کرسی جو اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی ہے, یہ کرسی ایک انگوٹھی کی طرح دکھے گی دور سے, ہے نا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا کہ 2 مخلوق کی عظمت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ رب ذوالجلال جو عرش کے اوپر مستوی ہے وہ رب کتنا عظیم ہوگا, کتنا بڑا ہوگا, کتنا عظمت والا ہوگا. اسی لیے یہ عظمت ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے, ہمیشہ بسا رہنا چاہیے. اور اسی لیے ہمیں ہر دن 5 مرتبہ ہمیں یاد دلائی جاتی ہے کون سی چیز؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت, ہے نا. تھوڑا سا واقعی ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو پورا کر دیں اور اس کلاس میں تھوڑا سا یہ کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ جی سر. جی تاکہ بات پوری ہو جائے. جی تو کہا کہ اللہ کی جو عظمت ہے اس قدر ہے, اسی لیے ہمیں دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر جو اذان ہوتی ہے نا, اذان یہ صرف نماز کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس اذان کے ذریعے سے جو مومنوں کے دلوں میں یہ پیغام بٹھایا جاتا ہے, یہ سبق ان کو سکھایا جاتا ہے ہر روز کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے, اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, یعنی نعوذ باللہ زمین پہ موجود ہے اللہ تعالیٰ, ہر جگہ موجود ہے, انسان کے دل میں ہے, جانوروں کے دل میں ہے, کوڑا کرکٹ میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں. وہ اتنا عظیم رب جس کی بڑائی کا اندازہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا, اب اس رب کو لا کر نعوذ باللہ گٹر میں لا کے پہنچا رہے ہیں اور جانوروں میں لا کے پہنچا رہے ہیں کہ ہر چیز میں الہ ہے, ہر کنکر میں شنکر بولتے ہیں نا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے. یہ مسلمان, غیروں کا عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں میں, مسلمان کہنے والے لوگ اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کو زمین میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے یہ زمین, اچھا یہ عقیدہ اس لیے بھی بناتے ہیں کہ اللہ کی عظمت تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ مخلوق, وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زمین اتنی بڑی ہے تو اللہ کو یہاں آنے کی ضرورت ہے, آئے گا تبھی تو دیکھے گا کون کیا کر رہا ہے. اعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں
بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس سے بدترین کفر اس دنیا میں اس کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ نہایت ہی گھٹیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفر ہے۔ لہذا ایسے عقیدہ اگر کسی کا ہے تو وہ ان احادیث کو سن کر اپنے عقیدے کو درست کریں اور درست کرائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ ابھی ایک حدیث اور پڑھ رہا ہوں میں، جس سے مزید اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اور آدمی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم گناہ کرو تو مت دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گناہ مطلب نافرمانی، تو دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب جس آدمی کے دل میں اللہ کی یہ عظمت رہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے، یہ عظمت اگر اس کے دل میں رہے تو بتائیں کہ کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ وہ گناہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں گناہ کروں گا مجھے اس رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہونے کے لیے جو کیفیت ہوگی پتہ نہیں کیسی کیفیت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ آدمی جنت اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات على اصبع والارضین على اصبع، کہ اے محمد، وہ یہودی آ کر کہتا ہے اے محمد، ہم لوگ اپنی کتاب میں یہ پاتے ہیں، یعنی توریت میں ہم لوگ یہ پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظمت۔ کہا کہ ساتوں انگلیوں کو ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر اٹھائے گا، والارضین علی اصبعین، اور جو زمین ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر اٹھائے گا، والشجر علی اصبعین، اور جتنے درخت ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر اٹھائے گا، والماء علی اصبعین، اور پانی کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، والثرى علی اصبعین، اور مٹی کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر اٹھائے گا، وسائر الخلق علی اصبعین، اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر اٹھائے گا، فیقول انا الملک، اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں بادشاہ ہوں۔ اب اس اللہ کی عظمت کو کوئی دیکھے اور کوئی غور کرے اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اس کے ہاتھ کس طرح ہوں گے، اس کی انگلیاں کیسی ہیں کہ ایک انگلی پر زمین اٹھ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی عظمت اگر اس ناحیے سے کوئی دیکھے، ایک انگلی پر اللہ، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نوادجہ، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس یہودی کی اس بات سے مسکرائے، تصدیقا لقول الحبر، اس یہودی عالم کی بات کو تصدیق کرتے ہوئے آپ مسکرائے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ یہ یہودی جو کمبخت، یہ جو خبیث، یہ اللہ کی عظمت تو بیان کر رہا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی، اس کا حق جو تھا، اس کی انہوں نے حق تلفی کی، اللہ کی قدر نہیں کی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور پوری زمین جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں، اپنے قبضے میں لے کر رکھے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں کیا کرے گا؟ سماوات یعنی آسمان کو لپیٹ کر رکھے گا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اس ناحیے سے کوئی اللہ کو تو دیکھے اور اللہ کو تو پہچانے، پھر وہ نہ تو گناہ کرنے کی جرت کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود ماننے کا عقیدہ رکھ سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر رہے اور ساری چیزیں وہیں سے کنٹرول کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ حقیقی عظمت یہی ہے، جس نے اس عظمت کو سمجھ لیا وہ اس طرح کے کفریات، شرکیات اور اللہ تعالیٰ کی کیفیات بیان کرنے سے پاک رہے گا، کیونکہ ظاہر اتنا جو عظیم رب ہے اس کی صفت کو کیسے آدمی بیان کرے گا۔ اسی لیے جو ہے نا ہمیں اپنا عقیدہ صاف رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت یہ ہے، اللہ کی بڑائی یہ ہے۔ اسی طرح سے اگلی دلیل اللہ رب العالمین کی کہ معبود ہونے کی کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہا کہ اس کو کوئی چیز یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں یا تھے، جن کو بھی آپ دیکھ لیں،
ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں تو تھکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا آسمان کو ٹھہرائے ہوا ہے، اتنی بڑی زمین کو اللہ رب العالمین اس کے سسٹم کو چلا رہا ہے، سورج کو اٹھا رہا ہے، ڈبا رہا ہے، یہ سارا جو کنٹرول ہو رہا ہے، اس تمام کاموں سے اللہ رب العالمین کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی۔ لہذا جس کے اندر یہ خوبی ہو وہی رب اور الہ بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بن سکتا ہے۔ کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کر کے اللہ تھکا نہیں۔ اور یہ یہود جو خبیث ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان پیدا کیا اور آسمان و زمین اور ساری چیزیں پیدا کیا، اس کے بعد 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں تو آرام کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ تھکتا ہی نہیں ہے۔ کہا ولا یعود حفظهما، کہا کہ ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى، کہا کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوبی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی لیے وہی ہمارا معبود ہے۔ اور آخری دلیل کہا وہو العلی العظیم، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ علو پر ہے، سب سے علو اور سب سے اونچائی پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا وہی معبود ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، لہذا کوئی معبود نہیں بن سکتا ہے۔ اور کیا ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ عظمت والا ہے، جو عظمت ابھی آپ نے سنا، عظمت جتنی بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس عظمت کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے، لہذا اس جیسی عبادت کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے۔ یہ تھی آیت الکرسی کی تفسیر جو ہم نے آپ کو بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کو سمجھنے اور اس میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کرنے، سنوارنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔